حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ توحید اسم اعظم کے الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر وہ رزق کی تنگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے بھی رزق نکالتا ہے اور آسمان سے بھی نازل فرماتا ہے۔ اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ دراز عمر کی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے اور اسے ایسی لمبی عمر عطا فرماتا ہے جو اطاعت خدا بندی میں گزرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے بعد میں اسلام لے آئے، انہوں نے مجھ سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جو اس بات کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے اور کشتی کئی دن تک طوفان میں گھرے رہنے کے بعد ایک جزیرے پر جا لگی۔ جب وہ لوگ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت بالوں سے بھرے ہوئے جانور نے روکا جس کا آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، اور لوگوں سے کہا کہ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک طاقتور مضبوط آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنے ٹخنوں سے جکڑے ہوئے تھے اور وہ زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، سمندر میں طوفان کی وجہ سے بھٹک گئے تھے اور اس جزیرے پر آن پہنچے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب میں نبی ظاہر ہوا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم نے کہا ہاں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور مدینہ میں ہی تشریف فرما ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے؟ ہم نے کہا کچھ نے کی ہے اور کچھ نے نہیں کی۔ اس نے کہا بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں، کیونکہ میں وہی ہوں جس کا ظہور قریب ہے اور میں دنیا کے تمام راستوں سے بند کر دیا گیا ہوں، مگر وقت قریب ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور جب میں آزاد ہوں گا تو زمین میں 40 دن رہوں گا۔ میرا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینہ کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ میں زمین کے ہر حصے میں جاؤں گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ ان کے دروازوں پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تمیم داری نے کہا کہ پھر ہم وہاں سے جلدی نکل آئے اور مدینہ آ کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں، اور تمیم داری کی روایت میرے بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ بس اسے خوب یاد رکھو کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسانیت پر آئے گا، اور اس سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، نمازوں کی پابندی کرو اور علم حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کی کوئی علامت نہ تھی اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا۔ وہ آ کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور کہا اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس پر اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے تعجب کیا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر
اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس کے متعلق اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی کچھ علامات بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے مفلس چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی سب خاموش تھے، اور آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس بندے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان جو پاک جسم میں ہے باہر آ جا، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ چنانچہ وہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور فرشتے اسے فوراً لے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو اور کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر وہ روح ایسی خوشبو چھوڑتی ہے جیسے مشک کا سب سے عمدہ عطر ہو۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جہاں جس بھی فرشتے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس بندے کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے اور دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اسے اگلے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ہر آسمان پر استقبال کیا جاتا ہے جہاں تک اس کی روح کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹاؤ، کیونکہ میں نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں واپس آتا ہے۔ اس وقت 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ تو ایمان پر تھا۔ پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کے بستر پر سلا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس خوشبو اور روشنی آتی ہے اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور اگر بندہ کافر یا منافق ہو تو فرشتے سیاہ چہروں والے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ دور ہی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح جو خبیث جسم میں ہے نکل آ اللہ پاک کے غضب اور غصے کی طرف۔ تو وہ روح جسم میں چھپنے لگتی ہے اور فرشتہ اس کو زبردستی نکالتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ گیلی اون میں سے کھینچی جائے تو رگیں اور پٹھے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر وہ روح سخت بدبو چھوڑتی ہے، فرشتے اس کو فوراً لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولا نہیں جاتا بلکہ
کہ آواز آتی ہے اس خبیث روح کو واپس لوٹا دو، اس کا نام سجین میں لکھ دو، پھر اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے جیسے مردہ جانور پھینکا جاتا ہے، پھر اس کی روح واپس قبر میں آتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تب آسمان سے آواز آتی ہے کہ جھوٹ بولا اس کے لیے۔ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور زمین اسے دبانا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور گرم ہوا اور بدبو اس تک پہنچتی ہے اور عذاب کے فرشتے آ کر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جب بندے کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اے سننے والے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا کہ ایک ایسا دن آئے گا جب تو مٹی کے نیچے تنہا لیٹا ہوگا، تیرے ارد گرد کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا، تیرے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، تیرے کفن کے سوا تیرا کوئی لباس نہ ہوگا، تیری زبان خاموش ہوگی لیکن تیرے اعمال بول رہے ہوں گے۔ اس لمحے جب سب تجھے دفن کر کے واپس جا چکے ہوں گے اور ان کے قدموں کی آواز بھی تیرے کان سن رہے ہوں گے، تب 2 فرشتے تیری قبر کو چیرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے کہ بتا تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اے انسان، یہ وہ سوال ہوگا جس کا جواب کتابوں سے نہیں آئے گا بلکہ زندگی کے پاکیزہ عمل سے آئے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب جھوٹ کام نہ آئے گا، دکھاوا پردہ نہ بن سکے گا، صرف اور صرف تیرا ایمان، تیرا عمل اور تیری زبان سے نکلا ہوا سچ تیرے کام آئے گا۔ اگر تو دنیا میں سچ بولتا رہا، نبی پاک کی اطاعت کرتا رہا، نماز کو اپنی عادت بنائے رکھا، گناہوں سے بچا، توبہ کو اپنا ساتھی بنایا، تو قبر تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی جہاں خوشبو ہوگی، راحت ہوگی اور رب کریم کی طرف سے تجھے خوشخبری ہوگی۔ لیکن اگر تو نے دنیا کی چکا چوند میں گناہوں کو گلے لگایا، نماز کو چھوڑ دیا، جھوٹ، فریب، خیانت، بدنگاہی، حرام کمائی، غیبت، زنا اور ظلم میں اپنی زندگی گزاری، تو پھر یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی جہاں فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، جہاں زمین تجھے دباتی چلی جائے گی، جہاں عذاب کی ایک جھلک ہی انسان کی چیخیں نکال دیتی ہیں۔ اس لیے اے نفس انسانی، ابھی وقت ہے، پلٹ آ، رب کریم کی طرف رجوع کر لے، نبی کی سنت کو تھام لے، قرآن پاک کو اپنی روشنی بنا لے، نماز کو زندگی کا سکون بنا لے، توبہ کو ہر دن کا حصہ بنا لے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے اور وہ سب کچھ چھوڑ دے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیونکہ جب آخری سانس نکل جائے گی تو نہ مہلت ملے گی، نہ موقع، نہ وقت اور نہ ہی معافی کا کوئی دروازہ کھلا ہوگا۔ تو آج کی رات ہو یا آنے والی صبح، جو وقت بھی ہے وہ سب توبہ کے لیے ہے۔ رب کریم تجھے بلا رہا ہے، اس سے لو لگا لے تاکہ وہ رب کریم تجھے معاف کر کے تجھے اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کر دے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو بندہ اس کو دل سے سچائی اور یقین کے ساتھ ادا کرے تو اللہ پاک اس پر راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں اور وہ گناہ بدترین اور قباحت سے بھرے ہوئے ہوں، تب بھی اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبر کی وحشت کو راحت میں بدل دیتا ہے، اندھیری راتوں میں اس کے لیے نور عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبر میں قرآن کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آتا ہے تو وہ بندہ حشر کے میدان میں نور کے ساتھ اٹھتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، ہاتھ میں نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں وہ کلمات پڑھے تھے جن سے اللہ پاک راضی ہو گیا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اس کی روح کو جنت کی خوشبو دی جاتی ہے، وہ حوض کوثر کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے میری تعلیم کردہ وہ تسبیح پڑھی تھی جو میرے رب کریم کو بہت پسند ہے اور جو ہر بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک
ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان اللہ وبحمدہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے ساتھ کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تمام برائیوں سے جو میں نے کی ہیں۔ میں تیرے سامنے تیرے مجھ پر کیے گئے انعامات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ توحید اسم اعظم کے الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر وہ رزق کی تنگی میں ہو تو اللہ پاک اس کے لیے زمین سے بھی رزق نکالتا ہے اور آسمان سے بھی نازل فرماتا ہے۔ اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر دراز عمر کی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے اور اسے ایسی لمبی عمر عطا فرماتا ہے جو اطاعت خدا بندی میں گزرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی وطول فی عمری فی طاعتک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے اپنی ہدایت عطا کر، ہر طرح کی بیماری، مصیبت اور آزمائش سے مجھے عافیت دے، مجھے پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما اور میری عمر کو اپنی عبادت اور فرما برداری میں دراز فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نقل فرمایا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بندے کی توبہ، دعا اور جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت کے ساتھ بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک بال شت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اگر بندہ مجھے بھول جاتا ہے تو میں اسے یاد رکھتا ہوں، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑتا، اگر وہ رات کو میرے سامنے روتا ہے تو میں دن کو اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اگر وہ دن کو نافرمانی کرتا ہے تو میں رات کو بھی اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ میں وہ رب ہوں جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میں وہ رب ہوں جس کی رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اگر میرے بندے مایوس ہو جائیں تو میں انہیں امید دلاتا ہوں، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو میں انہیں جوڑ دیتا ہوں، اگر وہ گناہوں کے بوجھ سے دب جائیں تو میں انہیں اٹھاتا ہوں اور بخشش فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، رزق حلال اور پاکیزہ عطا فرما اور ہماری عمریں اپنی عبادت اور اطاعت میں دراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔